وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر مزید انعامات کا تذکرہ۔ ان آیات میں فرمان باری تعالی ہے کہ اے اولاد یعقوب، میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعونیوں کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کا غرور ٹوٹے گا اور اسے اپنے معبود ہونے کے دعوے کی بدترین سزا ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہو سرکاری طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا، لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور اگر لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے، اور بنی اسرائیل سے سخت بیگار لی جائے اور مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسرے پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قاف کے شروع میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی لگا دینے اور ہمیشگی کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیتے جاتے تھے۔ چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے فرعونیوں کے عذاب کو تفسیر کے طور پر لڑکوں کے قتل کرنے سے بیان فرمایا، اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے وہاں عطف کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو، یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے کافر بادشاہ کو قیصر اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ اور یمن کے کافر بادشاہ کو تبع اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطلیموس۔ اس فرعون کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا، بعض نے مصعب ابن ریان بھی کہا ہے۔ یہ عملیق ابن اودم ابن ارم ابن سالم ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں سے تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پر نازل ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی۔ بلاء کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، لیکن یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد ابو العالیہ سدی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلوتہ بلاء کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لیے اور ابلیہ ابلاء و بلاء لفظ بھلائی کے ساتھ آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش تھی، یعنی اس عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں، تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا، اور وبلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں سے بچا لیا، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لیے پانی کھڑا کر دیا اور تمہیں اس میں سے پار اتار کر تمہارے سامنے فرعون کو اور اس کے لشکروں سمیت ڈبو دیا۔ اس کی پوری تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی انشاءاللہ۔ عمرو بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی
تو اس نے کہا کہ مرغ جب بولے تب سب نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ لیکن اس رات اللہ کے حکم سے صبح تک مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہو لوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا، اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کر و فر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں، آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ، اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امر رب آگے آگے ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب تعالیٰ کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کیا یا کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنی لکڑی دریا پر مارو۔ لکڑی لگتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح سخت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب فرعون کا سارا لشکر دریا میں اتر گیا تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا اور چاروں طرف ریل پیل ہو گئی اور سارے کے سارے ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں کنارے پر کھڑے کھڑے دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں سے آزاد ہوئے اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ کا میں ہوں۔ پس رسول اللہ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 40 راتوں کا وعدہ اور بچھڑے کی پوجا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور پیچھے سے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی، تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کے باوجود بھی بخش دیا۔ اور جگہ قرآن میں ہے،
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 إلى آخر الآية. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت اور ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی، جیسے کہ سورہ اعراف کے اس واقعے کے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بھی آیا ہے، یعنی ہم نے سابقہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افزا اور ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واو زائد ہے اور خود کتاب کو فرقان کہا گیا ہے، لیکن یہ غریب قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کتاب پر فرقان کا عطف ہے، یعنی کتاب بھی دی اور معجزہ بھی دیا۔ دراصل معنی کے اعتبار سے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ایسی ایک چیز دو ناموں سے بطور عطف کلام عرب میں آیا کرتی ہے۔ شعراء عرب کے بہت سے اشعار اس کے شاہد ہیں۔ یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بچھڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، چنانچہ انہوں نے یہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کریں اور تم پوجو عبادت کرو غیروں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچھڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا، اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب اندھیرا ہٹا انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ تیغ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ، اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے۔ چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو صبر آیا، اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی۔ تلواریں، نیزے، چھرے اور چھریاں چلنی بند ہوئیں۔ آپس میں باپ بیٹوں، بھائیوں بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور رب تعالی سب کی توبہ قبول کرنے والے بے انتہا مہربان ذات اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔